وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے، یہ حدیث نقل کرتا ہے۔ حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے، وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا، فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبُ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت ابن حجر عسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسی کی الحدیث المختارہ۔ تو یہ پہلی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا جھوٹ نہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو، یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا، دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں۔ اچھا، المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون، دو اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں۔ ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع، ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا۔ فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے، کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی۔ یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے۔ یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے۔ آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے، آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا، بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، ہائے ہائے ہائے، دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے۔ یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا، فتلقته فاطمة على الباب، حضرت بی بی سلام اللہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے، فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو، مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ قال نعم، اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے اعلان، وذلك فی اقوى فيما جاء ابی ابوک، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے، آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا، عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر۔ تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین، سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا، نہ جنگ کیا، بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ۔ باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا، تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے،
آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر۔ ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی۔ ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا۔ حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی۔ کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی۔ تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو۔ تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو، کیسی وڈی پھکی دی تھی۔ میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو۔ یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے۔ تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا، وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ باقی رہ گیا باغ فدق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا، اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے
تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا، جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں، یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو۔ یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہیں، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت۔